الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک مرید کے لیے پیر کا مقام کیا ہے، اور ایک مرید کو اپنے پیر کو کیا سمجھنا چاہیے جس سے وہ راہ طریقت میں ترقی کرتے ہوئے اپنی منزل یعنی محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جائے۔ جب کوئی مرید جو ہے کسی پیر کامل کا بیعت کر کے مرید بنتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر تصور کرے، چاہے اس کے سامنے ہزاروں پیر جو ہیں جنہیں وہ خیال کرے کہ یہ میرے پیر سے شاید بڑھ کر ہیں آ جائیں، تو بھی اسے اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر تصور کرنا ہے۔ اس کی کامیابی جو ہے وہ اپنے پیر کو سب کچھ تصور کرنے سے ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ شاید میرے پیر سے بڑا ہے، تو پھر ایسا شخص راہ طریقت میں ترقی نہیں کر پاتا، اور پھر وہ اپنے ہی انتخاب پر شک کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے مرید ہوتے ہیں تو آپ اس شخصیت کو سب سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، ان کو منتخب کرتے ہیں، تو پھر ہی جا کے آپ ان کی بیعت کرتے ہیں۔ اور اگر پھر آپ ہی ان کی نفی کریں گے، آپ ہی اس ذات میں شک کریں گے، تو پھر یہ کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ آپ کسی بھی طرح جو ہے راہ طریقت میں ترقی کرتے ہوئے محبوب حقیقی کے مقربین میں شامل ہو سکیں، آپ کا نام اولیاء اللہ میں شامل ہو سکے۔ جیسے کہ بہت سے سلاسل میں یہ طریقہ رائج ہے، جیسے اہل چشت جو ہیں ان میں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ وہ اپنے پیر سے بڑھ کر کسی کو تصور نہیں کرتے۔ یہی اصل طریقہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو کچھ بھی ملے گا، آپ پر کچھ بھی تجلی ظاہر ہوگی، کوئی راز و نیاز کے اسرار ظاہر ہوں گے، تو آپ کو یہ سب کچھ اپنے پیر کے وسیلے سے ملے گا۔ آپ کا پیر جو ہے وہ سب سے بڑا پیر ہے، یہی عقیدہ جو ہے ہر مرید کا ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو کسی لمحے، کسی وقت، کسی کیفیت میں اپنے پیر صاحب کی کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، کوئی انہوں نے راز کی، اسرار کی بات کی ہے، آپ کی اس وقت آپ اس مقام پر نہیں کہ آپ کی عقل جو ہے اس کو سمجھ سکے، تو پھر آپ کا فرض ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ پیر صاحب آپ کو خود ہی سمجھا دیں گے کہ یہ بات جو میں نے کی تھی اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ ایسا نہ کریں کہ کسی وقت کوئی طریقت کی بات جو ہے وہ پیر صاحب نے کی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ اس بات کو لے کر زمانے میں پھیلاتے پھریں، یا پھر آپ جا کر علماء کرام سے پوچھیں، ظاہری علماء سے۔ اب وہ آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ ظاہری علماء جو ہے انہوں نے تو ظاہر کا علم پڑھا ہے، انہوں نے کتابوں کا علم پڑھا ہے۔ اگر آپ ان سے کتابوں کے بارے میں پوچھیں گے، ظاہری علوم کے بارے میں پوچھیں گے، تو وہ جواب دیں گے،
لیکن اصرار کی بات جو کسی کیفیت میں آپ کے پیر نے کی ہے، اس کا جواب علماء کرام کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جس نے وہ بات کی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی صورت میں آپ نے شک میں نہیں پڑنا، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور اپنے پیر سے بڑا کسی کو نہیں سمجھنا، اور یہ خیال کرنا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی وقت آ جائے، کوئی بھی ایسا لمحہ آ جائے، آپ نے اپنے پیر سے روگردانی نہیں کرنی۔ یہی کامیابی کا راز ہے، یہی چیز جو ہے اگر آپ اس پر قائم ہو جاتے ہیں، مرکز جو ہے آپ مرکز پر قائم ہو جاتے ہیں، آپ کا مرکز مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر کامیابی جو ہے آپ کے قدم چومے گی اور آپ انشاءاللہ ضرور اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ جیسے کہ اہل چشت میں بھی یہ رائج ہے اور دوسرے سلاسل میں بھی کہ وہ پیر پیغمبر اور خدا کو ایک مانتے ہیں، یعنی یکتا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ منسلک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے، یعنی پیر فنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنا فی اللہ ہے۔ تو اس طرح اس بات کو سمجھنا کہ جو بھی ملے گا وہ پیر ہی سے ملے گا، اپنے پیر کے وسیلے سے ملے گا۔ یعنی اگر آپ فنا فی شیخ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ فنا فی رسول بھی ہو جائیں گے اور فنا فی اللہ بھی ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر آپ کو وضاحت جو ہے وہ سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ نے کسی بھی لمحہ کسی بھی صورت میں اس شخصیت جس پر آپ نے اعتماد کر کے اس کے بیعت ہوئے ہیں اس کی کسی بات پر شک نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ آپ جب فنا فی شیخ کی منزل تک پہنچ جائیں گے تو بہت جلد شیخ جو ہیں آپ کو فنا فی رسول کی منزل تک پہنچا دیں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فنا فی اللہ یعنی اللہ کے قریب کر دیں گے اور آپ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ان سب میں جو ذات آپ کے لیے وسیلہ ہے، جس پر آپ کو اعتماد کرنا ہے، جس پر آپ کو یقین رکھنا ہے، وہ آپ کے پیر کی ذات ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔